السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین۔ ویورس، آج میں اس ویڈیو میں والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے حق میں نیک سلوک کی، بھلائی کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنٌ عَلَى وَهْنٍ، ماں کے بارے میں فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا بڑے دردوں کے ساتھ اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ، پھر 2.5 سال تک وہ تیرے دودھ چھڑانے تک اس نے یہ درد سہے، لہٰذا فرمایا لا تقل لہما اف، کہ خبردار ان کو کبھی اف بھی نہ کرنا۔ تو اتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق سمجھایا، انشکر لی ولی والدیہ، ایک ساتھ فرمایا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ مجھ پر حسن سلوک کے معاملے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا، تیسری مرتبہ بھی فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تجھ پر حسن سلوک کے معاملے میں سب سے زیادہ حق تیرے باپ کا۔ تو لیکن اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے والد کے لیے بھی یہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے لیے بھی یہی ذکر فرمایا کہ تیرا جو باپ ہے وہ تیرے لیے یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر باپ کی فرما برداری کرو گے تو وہ گویا تمہارے لیے جنت ہے، جنت میں جانے کا باعث ہوگا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو وہ کیا دوزخ میں جانے کا باعث ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں کا حق 3 گنا باپ سے زیادہ کر دیا تو والد کا کوئی درجہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں واضح فرمایا کہ والد گویا کہ جنت کا دروازہ ہے، کہ اگر نیک عمل کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، لیکن ماں باپ کو راضی نہیں رکھا تو جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ماں باپ خوش نہ ہوں۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا اور حج کرایا، کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا ابھی تو نے جو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس کے ایک گھونٹ دودھ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک کسائی ہے، وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔
تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے کہ قصائی کیسے میرا ساتھی ہوگا؟ تو وہ دیکھنے کے لیے گئے، حیران تھے کہ دیکھ کے آؤں وہ ایسا کیا کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ جب وہ گئے، موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہ گوشت بنا رہا تھا، گوشت کاٹتا تھا، تو دیکھتے رہے اس کو آخر تک۔ جب اس کا گوشت ختم ہو گیا، تھوڑا سا اس نے جو گھر لے جانے کے لیے اس نے کچھ گوشت جو ہے وہ تھیلے میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں آ جاؤ۔ تو اس قصائی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو وہ گیا اپنے گھر اور اس نے گوشت کی بوٹیاں بنائیں اور آٹا گوندھا اور اس کو رکھ دیا، سالن بنایا۔ تو روٹی بنا کر اور سالن بنا کر اس کو ٹرے میں اچھی طرح رکھ کر سجا کر اپنی ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی اس کے پاس لے گیا۔ تو اس کو سہارا دے کر اس نے اٹھایا اور اس کو نوالے بنا بنا کر کھانا کھلایا، اور پھر اس کا منہ صاف کیا تو اس عورت نے اس کو کچھ کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس نے یہ تجھے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح کو ان کی خدمت کر کے ان کے سب کام کر کے اپنے کام پر جاتا ہوں، اور پھر شام کو آ کر بھی میں پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو کھانا دیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی بس جب بھی میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، جب بھی میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا اور میں ہی موسیٰ ہوں اور تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! کہ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قصائی کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا ساتھ بنا دیا کہ وہ قیامت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بیچ کا دروازہ والدین کے خدمت گاروں کے لیے کھلا ہوا ہے، اور والدین کی خدمت سے رزق میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک خانہ کعبہ جس کو صرف تعظیماً دیکھنا بھی عبادت ہے، چاہے اس کا طواف نہ کریں، وہاں نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر بیٹھ کر صرف اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی گویا کہ عبادت ہی ہو رہی ہے، اور دوسرا والدین کو پیار کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا جلدی مل جاتی ہے، ایک والدین کی حق تلفی کی، دوسرا کسی کے ساتھ ظلم کی۔ اور قرآن پاک میں بھی 5 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ والدین اگر کافر اور مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی اور خدمت کرو ان کی۔ ہاں اگر وہ کسی خلاف شرع کام کا حکم دیتے ہیں تو ایسا اس وقت ان کی بات نہیں مانیں گے، ورنہ اگر ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور جہاد کی اجازت مانگی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ جہاد جیسی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت پر مقدم نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو تم جو ان کی خدمت کرو گے تو گویا وہی تمہارا جہاد ہوگا۔ کہ ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر جہاد پر چلے جائیں، یا باپ مجبور ہے تو بیٹا چلا لگانے چلا گیا، تبلیغ میں چلا گیا، تو ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوں گے، بلکہ ماں باپ کی خدمت اولین فرض ہے انسان پر۔ ایسے ہی ایک صحابی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ، صحابی نہیں رحمہ اللہ، ایک تابعی تھے،
اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے وہ تابعی ہی رہے اور وہ صحابی نہ بن پائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کے بٹن کھول کر کرن کی طرف یعنی یمن کی طرف منہ کر کے لمبی سانس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میرے سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یمن تو اتنی دور نہیں ہے، تو کیا وہ یمن سے نہیں آ سکتا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی بیمار اور بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اس کو آنے نہیں دیتی۔ تو آخر تک حضرت اویس نہیں آ پائے مگر خیر التابعین کہلائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ رہتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جائے صحابہ سے کہ کوئی جائے اور اویس سے ملے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور جو ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت اویس کرنی سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام دیا تو حضرت اویس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تو اور کہنے لگے کہ حضور کے لبوں پر میرا نام کیسے آتا ہے، یعنی کہ ان سے اتنی محبت تھی تو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکارتے ہیں، وہ میرا تذکرہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ خدمت میں نہیں آ سکے مگر چونکہ وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھے، موجود رہتے تھے چاہے وہ جہاں بھی تھے۔ تو یہ صلہ ہے ماں باپ کی خدمت کا کہ وہ قریب نہ ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھے، اور یہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا بھی رد نہیں فرماتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والدین سے قطع تعلقی کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں، ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی ہمیں رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو اس کے سب کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم سب کا نیکی کو پھیلانے میں حصہ بن جائے، کیونکہ نیکی کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے، ثواب ہے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔